بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے 8ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 11 سبق نمبر 11 ابن انشا جرمنی میں۔ تو آج یہ والا چیپٹر ہم ریڈ کریں گے۔ آج اس چیپٹر کی ہم ریڈنگ کریں گے کیونکہ اس سے پہلے جو میں نے چیپٹر بنایا ہے اس میں شارٹ کٹ میں نے اس چیپٹر کو سمجھا بھی دیا تھا اور اس کی ایکسرسائز وغیرہ بھی میں نے کر دیے تھے۔ تو کچھ بچوں نے ڈیمانڈ کری تھی کہ میڈم پڑھ دیجیے گا، تو اس چیپٹر کی میں ریڈنگ کر کے پھر سے ایکسپلین کر دوں گی آپ لوگوں کو۔ تو یہ چیپٹر آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیں گے، اور جن بچوں کی ریڈنگ ویک ہے وہ لوگ اپنی ریڈنگ پہ توجہ دیں گے۔ تو انگلستان کو چھوڑ کر یورپ کے جس ملک میں بھی ہم جائیں زبان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے لیے نہیں اس ملک کے لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم تو اپنا منشا انگریزی میں بخوبی ادا کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھ نہیں پاتے، یہ سچ ہے۔ کبھی کبھی انگلستان والے بھی ہماری انگریزی سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، لیکن ایسا فقط کبھی کبھی ہوتا ہے۔ لندن میں بھی ہم نے جب کبھی کنگھا خریدنا چاہا خرید لیا، ہیمبرگ میں نہیں خرید سکے۔ ہیمبرگ میں اس روز بہت تیز ہوا چل رہی تھی اور ہمیں ایک پبلشر سے ملنے شہر سے دور ایک قصبے میں ریل سے جانا تھا۔ ہیمبرگ میں عام بڑی ریلوے کے علاوہ دو طرح کی شہری ریلیں چلتی ہیں، ایک یو بان یعنی انڈر گراؤنڈ اور دوسری ایس بان یعنی زمین کی سطح سے ایک منزل اوپر چلنے والی۔ ہم نے اپنے سفر نامے آوارہ گرد کی ڈائری میں برلن کی ایس بان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس سے ہم اور مولوی محبوب عالم پیسہ اخبار والے سفر کرتے رہے ہیں۔ وہ 1900 میں، ہم 1967 میں۔ تو یہ ذکر ایس بان کے اسٹیشن کا ہے اور ہیمبرگ میں ہوا کے چلنے کا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گیسو بے طرح پریشان ہو رہے تھے۔ ہمیں اپنے دوست مشتاق احمد یوسفی پر رشک آیا کہ کتنے بھی ہوا چلے ان کو ایسے پرابلم پیش نہیں آتے۔ ہمارے ترجمان مسٹر کیدر-لین تو ٹکٹ لینے چلے گئے۔ ہم نے ایک دکان پر کنگھا خریدنا شروع کیا اور خریدتے چلے گئے۔ کوم تو خیر وہ کیا سمجھتا۔ ہم نے اپنے بالوں میں انگلی سے کنگھا کر کے دکھایا۔ اس نے پہلے کریم کی ایک شیشی پیش کی، ہم نے رد کر دی۔ تو شیمپو کی ایک ٹیوب دکھائی، ہم نے اس پر حامی نہ بھری تو وہ بالوں کی ایک وگ دکھانے لگا۔ ہم نے بالوں کی پٹیاں ہاتھ سے جما کر دکھائیں، ٹیڑھی مانگ نکالی، سیدھی مانگ نکالی، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا، جانے وہ اپنے کنگھے اور دوسرے سامان کیسے بیچتا ہوگا۔ اتنے میں مسٹر کیدر-لین آ گئے اور نہ کوئی لفظ کہا، دکاندار نے جھٹ بہت سارے کنگھے نکال کر سامنے رکھ دیے۔ آج کی سنیے کہ دم تحریر ہم برلن اور ہیمبرگ میں میونخ وغیرہ کو بھگتا کر دوبارہ فرینکفرٹ میں فروکش ہیں۔ اتوار کا دن ہے اور عین اسی وقت بھی گرجا کا گھنٹا بج رہا ہے۔ صبح اٹھ کر ہم نے شیو کا سامان نکالا اور صابن لگایا۔ بلیڈ تلاش کیے تو ندارت نہیں تھی۔ سوٹ کیس کو کونا کونا چھان مارا، کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آخر صابن پوچھا، بال بنائے، سوٹ پہنا اور نیچے کاؤنٹر پر گئے اور پوچھا بلیڈ کہاں سے خریدے جا سکتے ہیں۔ اس بھلے آدمی نے جانے کیا سمجھا، بولا اچھا تو آپ جا رہے ہیں، آپ کا بل بنا دوں۔ ہم نے کہا نہیں بھائی، ہماری صورت سے اتنے بیزار کیوں ہو رہے ہیں، ہم فقط شیو کرنا چاہتے ہیں۔ داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بتایا، بولا اچھا لیکن آج تو سب دکانیں بند ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ریلوے اسٹیشن جاؤ اور قسمت آزماؤ۔ غنیمت ہوا کہ یہ ہوٹل، جسے ہم ہوٹل جینسر گوٹ کہتے ہیں کیونکہ اس کا نام ہوٹل شیشر ہوف یاد رکھنے کی اور کوئی ترکیب نہیں، اسٹیشن سے فقط 15-20 منٹ کی راہ پر واقع ہے۔ چنانچہ ہم نے صبح کی ٹھنڈ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ادھر کا رخ کیا۔ اس وقت 9 بجنے کو تھے، لیکن سڑک پر نہ آدم ذات۔ سارا اسٹیشن گھوم گئے، مٹھائی کی دکانیں کھلی تھی، ناشتے والے تھے، اخبار والے تھے، تمباکو اور سگریٹ والے تھے، لیکن ہمارے مطلب کی چیز بیچنے والا کوئی نہ تھا۔ ہم مایوس ہو رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اچھا داڑھی بڑھا لیں گے، آج کل فیشن میں داخل ہے۔ لیکن اتنے میں ایک کولکی نظر آئی، کولکی یعنی ایک کونے کی جگہ۔
کنگے والے تجربے کی وجہ سے اب کہ ہم نے اپنی زبان دانی پر دھار کر رکھے تھے، نہ صرف ڈکشنری سے بلیٹ کا ترجمہ دیکھ لیا تھا بلکہ یہ بھی یاد کر لیا تھا کہ شو کرنے کو کیا کہتے ہیں۔ ریزینن کم پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم رہے کہ ریزر کا لفظ یہیں سے نکلا ہے یا پھر یہ ریزر میں سے نکلا ہوگا۔ وہاں کھڑکی خالی تھی، لیکن اتنے میں ایک بڑی بھی آ ہی گئی۔ ہم نے پہلے بلاٹ کہا، پھر ریزیرن، پھر داڑھی پر ہاتھ پھیرا، بولی یو مین بلیڈ، اور بلیڈوں کا پیکٹ اٹھا کر دے دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بیچاری کو جرمنی نہیں آتی تھی، صرف انگریزی آتی تھی، ہماری طرح دونوں زبانوں پر قادر معلوم نہیں ہوتی تھی۔ کل شام ٹیکسی والے نے ہمارے گتن طاق کے جواب میں بڑے صحیح مخرج سے گڈ ایوننگ کہا اور پھر انگریزی بولنی شروع کر دی۔ صحیح مخرج یعنی صحیح تلفظ سے، صحیح پروننسیشن سے انگریزی بولنی شروع کر دی۔ ہم نے کہا میاں خوب انگریزی بولتے ہو، ہمارے مقابلے کی نہ صحیح پھر بھی خاصی اچھی ہے۔ بولا جی میں لندن کا رہنے والا ہوں، یہاں ٹیکسی چلاتا ہوں، انڈیا میں بھی رہا ہوں۔ آپ کہاں کے؟ ہم نے پاکستان اور کراچی کا نام لیا۔ بولا لاہور بڑا خوبصورت شہر ہے۔ ہم نے کہا کیسے معلوم ہوا؟ بولا میں 6 سال تک کی اٹاکی کیمپ میں رہا ہوں جو لاہور امرزا کے درمیان واقع ہے۔ اٹاکی اور امرزا تو ہماری سمجھ میں نہ آئے، لیکن مزید تفصیل یہ معلوم ہوئی کہ وہ 1920 اور 1926 تک وہاں رہے، فوج میں میجر تھے۔ ہم نے کہا اردو میں؟ کیا اردو بولتے ہو؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ ہم نے انگریزی میں یہی سوال کیا تو بولا ہم آفیسر تھا اور برٹش آرمی میں تھا، ہمارا چھوٹا لوگ سپاہی لوگ نیٹیوز سے ملتا تھا، ہم نہیں ملتا تھا۔ آخر ہم نے کہا تمہارے کیمپ کا نام ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اٹاکی تو کوئی جگہ نہیں رہی، اٹاری ہو شاید؟ بولا ہاں اٹاری۔ امرزا کے بارے میں بھی ہم نے کہا یہ امرتسر کی خرابی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے تصدیق کی، یہ میجر تھامس صاحب جو رونا جاتا تھا اللہ میاں سے نہ تھا، اللہ میاں سے نہ تھا۔ اچھا بس تنہا یہاں رہتے ہیں، 2 سال میں لندن بھی آئے ہوئے تھے۔ اچھا جورو نہ جاتا کا مطلب یعنی کوئی ان کا فیملی ان کی کوئی نہیں تھی تو اللہ سے ناتا رہتا ہے نا ان کا، اس طرح وہ کہتے ہیں، یہ ایک مثال مطلب کہاوت کی طرح ہے۔ بس تنہا یہاں رہتے ہیں، 2 سال میں لندن بھی ہو آتے ہیں۔ بولے میرے لیے سب جگہیں برابر ہیں، میں انڈیا میں رہا، فلسطین میں رہا، جرمن جانتا ہوں، فرینچ جانتا ہوں، اٹالین جانتا ہوں، ہسپانوی جانتا ہوں۔ ہم نے کہا اچھا میجر صاحب ہماری منزل آ گئی ہے، ہمیں اتاریے۔ ہم نے میجر صاحب کو تھوڑی سی بخشش بھی دی اور انہوں نے تھینک یو کہا۔ میوخ میں جو بیوی ہمارے پلے پڑی وہ بہت شائستہ اور نستعلیق تھیں۔ پلے پڑنا کا لفظ تو خیر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے اور کئی غلط فہمیوں کو جنم دے سکتا ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بطور گائیڈ تھیں اور تو بہت کچھ جانتی تھیں، حتیٰ کہ ہمارے ملک کا نام بھی سن رکھا تھا، لیکن ہماری زبان کا نام سن کر ہنسی، بولی اورندو۔ ہم نے تصحیح کی، اورندو نہیں اردو۔ کوئی 3 دن کے بعد ان کو یہ نام یاد ہوا۔ ہم نے ان کو مختصراً الفاظ میں بتایا کہ کروڑوں آدمیوں کی اس زبان کے عظیم ادب میں ہمارا کیا مقام ہے، کیسے ہمیں وہاں سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، کیسے ہمارے ملک کی گوریاں ہمارے آنے کی خبر سن کر قطار در قطار کھڑی ہو جاتی ہیں۔ انکسار اچھی چیز ہے، لیکن ہر چیز کا حتیٰ کہ انکسار کا بھی کوئی موقع محل ہوتا ہے۔ ہم نے موصوفہ سے کہا تم اپنے حساب سے یوں سمجھ لو کہ جیسے جرمن ادب میں گوئٹے ہیں، کچھ ایسے ہی اردو ادب میں ہم ہیں۔ فیض کے 2-3 اشعار کا ترجمہ بھی سنایا کہ یہ ہمارا نمونہ کلام ہے۔ بہت خوش ہوئی اور بس انہیں خوش کرنا ہی ہمارا مقصد تھا۔ فیض صاحب روس وغیرہ میں ہمارے اشعار اپنے نام سے پڑھ کر رنگ جمانا چاہیں تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تو یہ انہوں نے ابن انشا نے یہ مضمون لکھا ہے کہ جب وہ جرمنی میں آیا تو انہیں کس طرح کی دقتیں پیش آئیں، تو اس مضمون میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ تو ہمارا چیپٹر جو یہیں پر ہو گیا ہے مکمل، یعنی ہماری چیپٹر ہو گئی کمپلیٹ۔ تو آج کی ویڈیو یہیں پر میں مکمل کر رہی ہوں۔ تو جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے،
کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو پلیز چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں اور میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.